رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ مخصوص سورہ مبارکہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیجئے، بے شک آزما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ شعبان کے چند دن باقی ہیں اور بہت جلد برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے جو خصوصی فضیلتوں، قبولیت دعا اور بے شمار برکتوں کا مہینہ ہے۔ جو شخص مشکلات میں گھرا ہوا ہو، جس کے نصیب خراب ہوں، جس کی تقدیر مسلسل آزمائشوں کا شکار ہو، جس کے گھر میں غربت اور تنگ دستی نے ڈیرا ڈال رکھا ہو، جس کا کاروبار رکا ہوا ہو، جس کے مسائل حل ہونے کا نام نہ لے رہے ہوں، یا جو کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لے۔ پھر جو بھی دعا مانگی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے خوش نصیبی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ میں خود بھی رمضان المبارک کا انتظار کرتا رہا تاکہ یہ خاص عمل کر سکوں اور اپنی تقدیر کو سنوار سکوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور قبول ہوگی۔ بعض اوقات یہ قرآنی سورہ مبارکہ پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالی بیٹھے بٹھائے حاجت پوری فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہونے کے بعد انسان کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری اثر دکھاتا ہے، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے اور رزق اور دولت میں بے پناہ برکت لاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی خوشحال ہو جائے، اپنی تقدیر کے بند دروازے کھلوا دے، اپنے گھر میں سکون اور برکت لائے، گھریلو ناچاکیوں، بے اولادی، بے روزگاری اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، لیکن خلوص سے دل کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں یقین کامل کا ہونا اشہد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو رمضان سے پہلے
اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیتا ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی کو منانے میں کامیاب ہو گیا وہ اللہ کا لاڈلا یعنی برگزیدہ بندہ بن گیا۔ پھر وہ رمضان میں جو بھی مانگے گا وہ عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص رمضان کی بابرکت ساعتوں کو لاپرواہی میں گزار دے تو وہ حقیقی کامیابی سے محروم رہ جاتا ہے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو انسان کی تقدیر میں واضح تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا چاند آپ کے لیے ایک نئی خوشحال زندگی کی نوید لے کر آئے تو ایسی زندگی جس میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کے در پر جانے کی حاجت نہ ہو، اور آپ عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزاریں، تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھ لینا چاہیے۔ جس گھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیا جاتا ہے وہاں رزق، دولت اور برکت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور وہ گھر خوشحال اور شاداب ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے کے یہ دن بہت خاص اور قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ قبولیت کے ایام ہیں، عظمت والے دن ہیں، برکتوں سے بھرپور دن ہیں۔ اس لیے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اس قرآنی سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کے خزانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ پر رحمتیں سایہ فگن ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوتا نظر آئے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آج کریں، کل کریں، جب بھی آپ کو موقع ملے، مگر رمضان المبارک کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کر لیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے صحیح طریقے کو سمجھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سی بابرکت وظائف، عملیات آپ تک پہنچتے رہیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ مستفید ہوتے رہیں گے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کا طریقہ سمجھنے۔ اب وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جب بھی موقع ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار آقا دو عالم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں۔ آپ درود ابراہیمی یا مختصر درود صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی افضل ہے۔ پھر اپنی حاجت کے مطابق نیت کریں، کیونکہ جو نیت آج کریں گے رمضان المبارک کے چاند کے ساتھ ہی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو
گھر، گاڑی، نوکری، شادی یا قرض سے نجات یا کوئی بھی بڑی حاجت درکار ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ احدیت میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، وظیفہ شروع کریں۔ اس وظیفے میں سب سے پہلے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بھی کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت اور برکت شامل ہو جاتی ہے، اور اس ہر طرح کے نظر بد، حسد، جادو اور شیطانی اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کر لے، وہ ایک نئی خوشحال زندگی کا آغاز کرے گا، جہاں پریشانی، دکھ اور مصائب کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کے چاند سے پہلے کا مجرب اور آزمودہ ترین وظیفہ، جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ سینکڑوں بار آزمایا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی کی خاص رحمت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی تقدیر سنوارنے کے لیے یہ آسان مگر نہایت مؤثر وظیفہ ضرور کیجیے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس امید کے ساتھ کیجیے گا کہ اب سے آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہونے والی ہیں۔ پہلا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ اسے اپنی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر شمار کر سکتے ہیں۔ پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ 21 مرتبہ مکمل ہوں، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو دوبارہ گن کر صحیح تعداد میں پڑھیں، مگر تعداد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر تعداد کا خیال نہیں رکھیں گے تو فائدہ ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر رہے ہوں تب اپنے دل میں اپنی تمام خواہشات، مقاصد اور حاجات رکھیں اور اللہ تعالی سے مانگتے نہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، دل کو سکون مل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنا کتنا آسان ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس عمل کے فوراً بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ دوسرا عمل کچھ یوں ہے۔ سورہ فاتحہ کا ورد۔ پہلے عمل کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس سورہ کو سورہ شفا، ام الکتاب اور کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی
اور عظیم ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اکابرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانے کے دوران بات کیے بغیر ہی دل میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا اس کے لیے شفا بن جاتا ہے، یا پھر وہ کھانا اندر جا کر سونا بن جاتا ہے، چاہے وہ کھانے میں تیزابیت یا دیگر نقصان دہ اجزاء ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک کے چاند سے پہلے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنے کی برکت۔ یہ سورہ اپنے فضائل کے ساتھ اپنی مثال نہیں رکھتی۔ اگر اس کے بارے میں بیان کیا جائے تو صبح سے شام ہو سکتی ہے، مگر اس کے فضائل تمام نہیں ہو سکتے۔ رمضان کے چاند سے پہلے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے کی خاص تاثیر ہے۔ یاد رکھیے، ہفتے کے دن 7 آسمان، 7 زمینیں، اور اگر آپ یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظائف سے مجھے کبھی بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رمضان المبارک کے چاند سے پہلے یہ وظیفہ کر کے دیکھے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ عقیدت، محبت اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں، جلد بازی نہ کریں، اور ساتھ ہی اپنے دل میں عجز و انکساری کو لے کر آئیں، تاکہ آپ کا ربط اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے ساتھ براہ راست بن سکے۔ تیسرا عمل، یا غنیوں کا ورد۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے ایک خاص صفتی نام یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی معمولات زندگی میں کس قدر تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ یا غنیوں کی برکات، جو شخص یہ پڑھ لے، اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی اسے غنی کر دیتا ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے دولت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ کے لیے روزی رزق کے دروازے ایسے کھل جائیں گے کہ آپ کا گمان بھی نہ ہوگا کہ مجھے یہ رزق کہاں کہاں سے مل رہا ہے۔ روزگار میں وسعت عطا کی جائے گی، نسل در نسل چلی آنے والی غربت ختم کر دی جائے گی۔ آپ چاہے صدیوں سے غربت کا شکار ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے بچوں نے غربت کی ہی زندگی دیکھی ہو، آپ کی ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک اگر غربت میں ہی ڈوبی ہوئی کیوں نہ ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب کھل جائیں، آپ پر خاص کرم ہو، تو رمضان المبارک کے چاند سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد یا غنیوں، یا غنی نہیں پڑھنا، یا غنیوں کو 11 بار ضرور پڑھیں۔ آپ اسے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر شمار کر کے پڑھ سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کی خاص رضا اور قبولیت۔ فرشتے جب اللہ تبارک و تعالی کے حضور آپ کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور نیکیوں والے فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا مبارک اسم مبارک یعنی یا غنیوں کا ورد کرتا رہا تھا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور اس کی جو نیک حاجت ہے وہ پوری کر دو۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے اسم مبارک کے کیا ہی خوب درجے ہیں اور اس کی کیا ہی فضیلت ہے۔ یہی وہ قبولیت کا وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی جب اللہ سے جو بھی مانگا جائے وہ عطا کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند خوشیاں، برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، لہذا دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر چاند دیکھنے سے پہلے یہ تینوں اعمال ترتیب اور طریقے کے مطابق ضرور کر لیجئے گا۔ عمل مکمل کرنے کا طریقہ: جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل کر لیں تو اس کو ختم کرنے کے بعد آخر میں پھر سے 3 بار آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں اور اللہ عز و جل اللہ تعالی سے اپنی حاجات کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ یہ ایک طاقتور وظیفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مالی پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، بے شمار برکتیں اور خوشیاں لا سکتا ہے۔ شرط صرف ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل پر یقین کامل، یقین اور خلوص دل سے عمل کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے، ہماری جائز حاجات کو پورا کرے اور ہمیں رحمت کرم سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو